الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم مفسدات نماز کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر دوران نماز پائی جائیں تو ان کے باعث نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز دوبارہ صحیح طور پر ادا کرنا ذمے پر باقی رہتا ہے. سب سے پہلا مفسد نماز کلام کرنا ہے. نماز میں عمدن یعنی جان بوجھ کر یا سہون یعنی بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو کسی نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کہا. بس لوگوں نے مجھے اتنی تیز نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم مجھ کو اپنی کڑی نظروں سے دیکھ رہے ہو. تو انہوں نے اپنی ران پر اپنا ہاتھ مارا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں. تو جب کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے اپنے پاس بلایا. بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھا معلم نہیں دیکھا. نہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھڑکا اور نہ ہی مجھے ڈانٹا، بلکہ کہا کہ ہماری اس نماز میں لوگوں کے کلام میں سے کوئی چیز لائق نہیں ہے. یہ تو فقط تسبیح و تحلیل اور قرأت قرآن ہے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں کلام کا نہ ہونا نماز کا حق ہے، جس طرح کہ طہارت کا پایا جانا نماز کا حق ہے. تو جس طرح عدم طہارت کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوتی، اسی طرح وجود کلام کے ساتھ بھی نماز جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سلام بھی کلام ہی کی مانند ہے کہ اگر نماز میں عمدن یا سہون سلام کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرا مفسد نماز میں کراہنا یا آہ کہنا یا رونا اس طرح کہ اس سے حروف پیدا ہو جائیں. یہ تمام چیزیں یا جنت اور دوزخ کے ذکر کی وجہ سے ہوں گی یا درد یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے ہوں گی. اگر جنت یا دوزخ کے ذکر کی وجہ سے ہوں گی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خشوع کی زیادتی پر دلیل ہے. کیونکہ نماز میں خشوع ہی مطلوب ہے، اسی لیے خشوع کی زیادتی مفسد نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر یہ تمام چیزیں درد یا کسی مصیبت کی وجہ سے پیدا ہوئیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ کلام الناس میں سے ہو گیا، یعنی انسان کا کلام، اور کلام الناس نماز میں مفسد ہے، لہٰذا نماز فاسد ہو جائے گی. اگلا مفسد یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے نے کھنکارا اور اس کی وجہ سے حرف بھی پیدا ہو گیا، جیسے آہ کہا، تو اس کی دو صورتیں ہیں. عذر کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر بغیر عذر کی وجہ سے. اگر بغیر عذر کی وجہ سے ہو یعنی مجبوری میں نہ ہو بلکہ اختیاری ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو یہ معاف ہے یعنی نماز فاسد نہیں ہوگی. جیسے چھینک سے نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ اس سے حروف حجہ ظاہر ہو جائیں. اگر کسی شخص کو چھینک آئی اور دوسرے آدمی نے جو نماز پڑھ رہا تھا یرحمک اللہ کہا تو اس کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یرحمک اللہ میں کاف خطاب ہے، اسی لیے یہ کلام الناس کہلائے گا، اور کلام الناس مفسد نماز ہے، لہٰذا یہ بھی مفسد نماز ہوگا. اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت ہے کہ چھینکنے والا اپنے دل ہی دل میں الحمدللہ کہے اور اپنی زبان کو حرکت نہ دے. اگر اس نے اپنی زبان کو حرکت دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگلا مسئلہ نماز میں استفتاح کرنا ہے. استفتاح بمعنی لقمہ طلب کرنا اور مدد طلب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستفتحون یعنی مدد طلب کرو. عقلی اعتبار سے استفتاح کی 4 قسمیں ہیں، یعنی لقمہ لینے والا اور لقمہ دینے والا دونوں نماز میں ہوں گے یا نماز میں نہیں ہوں گے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک نماز میں ہوگا اور دوسرا نماز میں نہیں ہوگا. پہلی صورت جب دونوں نماز میں نہ ہوں تو یہ ہماری بحث سے باہر ہے، اور دوسری قسم جب دونوں کی نماز متحد ہو اگرچہ لقمہ لینے والا امام ہو یا مقتدی ہو، تو ایسی صورت میں لقمہ دینا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ مومن کی تلاوت فرمائی
اور ایک کلمہ چھوڑ دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم لوگوں میں ابی بن کعب نہیں ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو ابی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے خیال کیا کہ یہ کلمہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منسوخ ہوتا تو میں تم کو ضرور خبر دیتا۔ اس اثر سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کو لقمہ دینا مفسد نماز نہیں ہے۔ اگر کسی نماز پڑھنے والے نے کلمہ توحید یا قرآن کی کوئی آیت اس ارادے سے پڑھی کہ دوسرے کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو جائے تو اس سے بالاجماع نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے جب نماز میں تم میں سے کسی کو کوئی واقعہ پیش آئے تو تسبیح پڑھنی چاہیے، کیونکہ تسبیح مردوں کے لیے اور تصفیق عورتوں کے لیے، اور تصفیق یہ ہے کہ عورت اپنے دائیں ہاتھ کو ہتھیلی کے رخ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے۔ اور اگر کسی شخص نے کسی نماز مثلاً ظہر کی 1 رکعت پڑھی، پھر عصر کی نماز یا نفل نماز کی نیت کی اور یہ نیت دل سے کی ہے لیکن زبان سے اسے ادا نہیں کیا اور نہ ہی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو اس صورت میں پہلی نماز یعنی ظہر باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس شخص کا دوسری نماز شروع کرنا شرعاً صحیح ہے اور دوسری نماز شروع کرنے کے لیے پہلی نماز سے نکلنا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے پہلی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے ظہر شروع کر کے اس میں سے 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اسی ظہر کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہے، بغیر زبان سے نیت کرے، تو یہ دوسری نماز پہلی ہی نماز ہے، یعنی پہلی نماز سے وہ خارج نہیں ہوگا، اور جو رکعت پڑھ چکا ہے وہ بھی شمار ہوگی، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد 3 رکعتیں پڑھیں تو فریضہ ظہر ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی اس گمان کے ساتھ کہ پہلی رکعت باطل ہو چکی ہے اور تیسری رکعت پر بیٹھا بھی نہیں، تو قاعدہ آخرہ فوت ہونے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مصلی نے بعینہ اس چیز کو شروع کرنے کی نیت کی ہے جس میں وہ پہلے ہی موجود تھا، تو اسی لیے اس کی یہ نیت لغو ہو گئی اور جس کی نیت کی تھی وہ اسی حالت پہ رہا۔ اور اگر امام یا منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے نے مصحف یعنی کسی صفحے میں سے دیکھ کر قرات کی تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کی نماز فاسد ہو گئی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ نماز جائز ہے۔ قرآن پاک اٹھائے رہنا اور اس میں نظر کرنا اور ورقوں کو پلٹنا یہ مجموعہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر مفسد نماز ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت بھی مفسد نماز ہوگی۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مصحف سے پڑھنا اس سے سیکھ لینا ہے، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی دوسرے آدمی سے نماز میں سیکھتا ہو، اور نماز میں کسی دوسرے سے تعلیم اور تلقین کرنا مفسد نماز ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس دلیل کی بنا پر کسی چیز پر رکھے ہوئے قرآن سے پڑھنے اور ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے قرآن یا مصحف سے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تلقین دونوں صورتوں میں پائی گئی اور وہی باعث فساد بھی ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے والے نے قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کو لکھا ہوا دیکھا اور اس کو سمجھ بھی گیا مگر زبان سے تلفظ نہیں کیا تو بالاجماع اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر نمازی کے سامنے سے کوئی انسان یا جانور گزرے تو وہ نماز قطع نہیں کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کا گزرنا نماز کو قطع نہیں کرتا، لیکن گزرنے والا گنہگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مصلی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس پر کیا گناہ پڑتا ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہتا۔ گزرنے والا شخص گنہگار جب ہی ہوگا جبکہ وہ مصلی کی جائز سجود سے گزرے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور اس نے اپنے آگے سترہ قائم نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آگے سترہ قائم کر لے، کیونکہ یہ امر مستحب ہے۔ اور رہی یہ بات کہ سترے کی مقدار کیا ہوگی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سترہ لمبائی میں کم از کم 1 ذراع یعنی 1 بازو لمبا ہونا چاہیے، اور زیادہ جس قدر ہو کوئی حرج نہیں ہے، اور موٹائی 1 انگلی کے برابر ہونی چاہیے کہ اس سے کم موٹائی دور سے دیکھنے والے کو ظاہر نہیں ہوگی، تو اس سے کم موٹائی والے سترے سے مقصود حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم از کم 1 انگلی کی مقدار موٹائی ہونی چاہیے۔
سترہ، نماز پڑھنے والا اپنے دائیں بھووں یا بائیں بھووں کے بالکل مقابل رکھے، یعنی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نہ رکھے، کیونکہ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مگر یہ کہ آپ اپنے دائیں یا بائیں بھووں کے مقابل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن سترہ ترک کرنے میں اس وقت کوئی مذائقہ نہیں جبکہ لوگوں کے گزرنے سے امن ہو اور سامنے راستہ نہ ہو۔ اگر امن کے باوجود بھی سترہ رکھا تو یہ عمل مستحب ہے۔ یہ تمام وہ صورتیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب نمازی ان ظاہری صورتوں کا خیال رکھے گا، اس کے بعد ہی وہ نماز کی باطنی حقیقت یعنی خشوع خضوع کی کیفیت تک پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی ظاہری اور باطنی حقیقت کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله